شادی ایک خوبصورت رشتہ، مگر یہ صرف جوڑے بدلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو ماحول بدلنے، لوگ بدلنے، روٹین بدلنے اور خود کو ڈھالنے کا نام ہے۔ اکثر لڑکیاں کپڑوں، زیور، میک اپ اور جہیز کی تیاری تو کر لیتی ہیں، مگر ذہنی، جذباتی، نفسیاتی، سماجی تیاری نہیں کرتی، اور پھر کہتی ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا۔ میں ہوں پروفیسر مسرت جبین، ایک سائیکالوجسٹ، لائف کوچ۔ چلیں ایک نئے سفر کی شروعات کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو ہر اس لڑکی کے لیے جو شادی سے پہلے نئے گھر میں سیٹ ہونے کی تیاری کرنا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے تیاری ہوتی ہے ذہن کی تیاری۔ اس بات کو مان لیں کہ ہر گھر جو ہے آپ کے میکے جیسا نہیں ہوگا، اور ہر بات میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی، اور نہ ہی دوسرے لوگ آپ جیسا سوچیں گے۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا مجھ میں برداشت کا مادہ ہے؟ کیا میں ڈفرینسز کو سکون سے ہینڈل کر سکتی ہوں؟ اور کیا میں اس وقت خاموش رہ سکتی ہوں جب بات بگڑنے کا اندیشہ ہو؟ آپ سمجھ لیں کہ نیا گھر آپ کو خوش آمدید کہے گا جب آپ خوش مزاج ہوں گی، پازیٹیو رویہ ہوگا اور سمجھداری سے کام لیں گے۔ دوسری تیاری کیا کرنی ہے؟ دوسری تیاری ہے جذباتی تیاری۔ شادی کے بعد سب سے بڑا جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کو چھوڑنا، بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنے باقی رشتہ داروں کو چھوڑنا، اور اپنا کمرہ چھوڑنا، اپنی آزادی چھوڑنا، اور یہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہر بات پہ ضد نہیں ہے، آپ کے رونے کی عادت بھی ختم ہوگی۔ تو یہ اس چیز کو قبول کرنا ہوگا کہ یہ رشتے پیچھے رہ جائیں گے، اور آگے جو ہوں گے وہ نئے رشتے ہوں گے۔ تیسری تیاری کیا ہے؟ تیسری تیاری یہ ہے کہ نئے رشتوں کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا۔ ساس کو پہلے سے نہ سمجھے کہ وہ آپ کی دشمن ہوگی، یہ نہ سمجھے کہ نندوں سے جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ ان سب کو سمجھے، ان کے رد عمل کو دیکھیں، ان کو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ان کو آبزرو کریں، ان کی باتوں کو فوراً یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارے خلاف ہی بول رہی ہیں۔ تو یہ ان کی سائیکالوجی پہلے سمجھنی ہوگی۔ چوتھی تیاری کیا ہے؟ وہ ہے گھریلو کاموں کی تیاری۔ کچھ نہ کچھ آپ کو کھانا پکانا جو ہے وہ آنا چاہیے، آپ کو کپڑوں کی ترتیب آنی چاہیے، تھوڑا بہت صفائی کا سلیقہ آنا چاہیے، اور جب یہ سب آ جائے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ میں اعتماد آ جائے گا کہ جب آپ نئے گھر میں جائیں گی تو یہ آپ سب کچھ کر لیں گے۔ یہ تو نہیں نا کہ کپڑے بکھرے ہوئے ہیں اور آپ کو انہیں سمیٹنا نہیں آ رہا، گھر جو ہے وہ بے ترتیب ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، فوری طور پہ کچھ پکانا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب تیاری جو ہے وہ میکی سے کر کے جانی ہوگی۔ اور پانچویں کیا کرنی ہے تیاری آپ نے؟ سب سے پہلے جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے قریبی رشتہ جو ہے وہ شوہر کا ہوتا ہے۔ اسے اپنے ماں سے جدا نہیں کرنا۔ اگر وہ آپ سے کسی قسم کی شکایت کرتا ہے تو آپ نے فوراً بھڑک نہیں اٹھنا، اس کی بات کو سمجھنا ہے، اس کی نفسیات کو سمجھنا ہے، آپ نے اس کو عزت دینی ہے، تو اسے سکون دے، بے جا تنقید نہیں کرنی، اور تعریف کر سکتے ہیں تو کریں، تنقید جو ہے وہ چھوڑ دیں، یہ عادت ہی چھوڑ دیں۔ اور چھٹی اہم بات یہ ہے کہ آپ باؤنڈریز بنانا سیکھیں، حد سے زیادہ جو ہے وہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی حد سے زیادہ خاموشی کی۔ اپنی شناخت برقرار رکھنی ہے، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ، ہاں نہ کہنا سیکھنا ہے۔ جہاں پہ آپ نہیں کر سکتی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ نہ کہنا ہے۔ اپنے آپ کو مٹا نہیں دینا۔ مضبوط عورت وہ نہیں ہوتی جو سب سہ لے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو سمجھداری سے خود کو سنبھالے۔ اور ساتویں اہم بات کیا ہے؟ پہلے 6 ماہ تو آپ نے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی، آپ نے صرف آبزرو کرنا ہے، آپ نے کم بولنا ہے اور زیادہ دیکھنا ہے، زیادہ سیکھیں، اپنی رائے جو ہے وہ بھی کم دیں، جلدی فیصلے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کو زیادہ عزت بھی ملے گی اور سکون بھی ملے گا۔ اور 8ویں اہم بات کیا ہے کہ آپ روحانی تیاری بھی کریں، دعا، صبر، شکر
اور اللہ پر بھروسہ کرے. آپ سمجھ لیں کہ نئے گھر میں یہ چاروں آپ کی اصل طاقت بن جائے گی. اور دعا کرتی ہوئی جائیں کہ یا اللہ مجھے جہاں بھی رکھ وہاں سکون، حکمت اور محبت کا ذریعہ بنا دے. آخر میں یہ بتا دوں کہ بیٹی سے بہو بننا کیا ہے؟ ایک ذمہ دار، باشعور اور باوقار سفر ہے. اگر شادی سے پہلے ایک لڑکی خود کو ذہنی طور پر تیار کر لے، جذباتی طور پر محفوظ کر لے، نفسیاتی طور پر سمجھدار ہو، تو نیا گھر اس کے لیے اجنبی نہیں ہوتا. وہ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو وہاں سیٹ کر لے گی. تو دوستو، یہ تھی، بلکہ پیاری بچیوں، پیاری بیٹیوں، یہ آپ کے لیے چھوٹی سی گائیڈنس تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے تو آپ سکرین پہ دیکھیے، میرا نمبر ہوگا، اس پہ آپ مجھے میسج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور میں کہا کرتی ہوں کہ آپ نے کال نہیں کرنی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو آپ لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنے میں ملیں.